بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم جانیں گے کہ کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارے حضور سے محبت ہو گئی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے حضور سے نکاح کیوں کیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ عرب کے بہت معزز خاندان کی ایک مالدار خاتون تھیں۔ وہ اپنی محنت اور حکمت کی وجہ سے ایک بہت اچھی کاروباری عورت ثابت ہوئیں۔ ان کی شرافت، خوش نسبی، عفت اور پاک دامنی کی وجہ سے دور جہالت میں لوگ ان کو طاہرہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ قریش کا اصل پیشہ تجارت تھا، اس لیے وہ اپنے سامان کو شام اور یمن میں فروخت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی تجارتی قافلہ لے کر نکلنے کا ارادہ کرتا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مال بھی اس کو بطور تجارت روانہ کر دیا کرتی تھیں، یعنی کسی شخص کو اپنے مال کا مالک بنا دیتی اور وہ شخص ان کی طرف سے اس مال کو بیچتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سامان قریش کے کل سامان کے برابر ہوا کرتا تھا۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ میں دو القاب سے مشہور تھے، ایک صادق، دوسرا امین۔ صادق کا مطلب سچا ہونا اور امین کا مطلب امانت دار ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، اس کے باوجود مشرکین مکہ آپ پر اعتماد کرتے تھے اور آپ کو سچا مانتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے گواہی دیتے تو آپ کی گواہی بالکل سچی مانی جاتی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور آپ کی امانت اور دیانت کا چرچا ہر جگہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے سن رکھا تھا کہ آپ صادق اور امین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے تاجر بھی ہیں، لہٰذا حضرت خدیجہ نے ایک غلام جس کا نام میسرہ تھا، اس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تجارت کا پیغام بھجوایا اور کہلوایا کہ میں اس کا اچھا معاوضہ دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب مکہ کے سردار ہونے کے باوجود بہت مالدار نہیں تھے، اسی طرح آپ کے چچا ابو طالب کے مالی حالات بھی بہت اچھے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچا نے پالا تھا اور آپ انہی کے ساتھ رہتے تھے۔ چونکہ ابو طالب کے گھر کے حالات بہت اچھے نہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اس طرح چچا کی مدد ہو جائے گی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشکش قبول کر لی۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام میسرہ کو آپ کے ساتھ شام روانہ کر دیا۔ بصرہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائے دار درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ایک راہب کا گزر ہوا، اس نے جب آپ کو دیکھا تو کہا کہ عیسیٰ ابن مریم کے بعد سے لے کر آج تک کوئی نبی نہیں اترا جو اس درخت کے نیچے بیٹھا ہو، اور یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہے۔ میسرہ نے بات سنی مگر دھیان نہیں دیا اور وہ لوگ خرید و فروخت میں مشغول ہو گئے۔ اسی دوران جب خرید و فروخت کا معاملہ چل رہا تھا تو بازار سے ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑا کرنے لگا اور کہا کہ تم لات اور عزیٰ کی قسم کھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی بھی کسی بت کی پوجا نہیں کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کبھی لات اور عزیٰ کی قسم نہیں کھائی، اور اتفاقاً اگر میرا ان پر سے کبھی گزر ہوتا تو میں اعراض و کنارہ کشی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتا ہوں۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا بے شک بات تو آپ ہی کی سچی ہے، اور اس شخص نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے وہ صفات نظر آئی ہیں جو کہ ہماری کتابوں میں آنے والے نبی کے متعلق لکھی ہوئی ہیں۔ جب دوپہر کا وقت ہوا اور گرمی بڑھتی جا رہی تھی تو میسرہ نے دیکھا کہ دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ سارا واقعہ شام سے واپس آتے ہوئے پیش آیا۔ جب مکہ واپس پہنچے تو میسرہ نے جو تمام چیزیں دیکھی تھیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کر دیں۔ ابو اسحاق کی روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حالات سفر کا علم ہو گیا، یعنی راہب کا واقعہ، فرشتوں کا آپ پر سایہ کرنا وغیرہ وغیرہ،
تو ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی خواہش پیدا ہو گئی۔ چنانچہ سفر شام سے واپسی کے 2 مہینے اور 25 روز بعد حضرت خدیجہ نے خود اپنے نکاح کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت کے ذریعے بھجوایا۔ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ 40 اور 25 کا حساب کر لیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان عورت نہیں تھیں اور ان کی پہلی 2 شادیاں ہو چکی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نکاح کا پیغام دیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے چچا سے مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ معلوم ہوا کہ عورت بھی مرد کو اپنے نکاح کا پیغام خود دے سکتی ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ بڑوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کیا، جبکہ اگر وہ چاہتے تو خود ہی جواب دے سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے رشتہ قبول کر لیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ابو طالب، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر خاندان کی موجودگی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا اور نکاح ابو طالب نے ہی پڑھایا۔ دوستو، یہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح کی حقیقت۔